کائنات نے ہر چیز میں ایک وجہ رکھی ہے۔ پتہ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ درخت کو نئے پتوں کے لیے جگہ بنانی ہے۔ رات کیوں آتی ہے؟ کیونکہ صبح کو آنے کے لیے راستہ چاہیے۔ زخم کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ جسم کو مضبوط ہونے کا موقع چاہیے۔ کائنات میں کوئی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ سوچو، اگر تم اسے بھول نہیں پا رہے، اگر وہ بار بار یاد آتا ہے، اگر ذہن بار بار اسی طرف جاتا ہے، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، مگر وہ وجہ جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تم اسے اس لیے نہیں بھول پا رہے کیونکہ تم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، مگر آج میں تمہیں وہ خطرناک سچ بتاؤں گا جو اصل وجہ ہے، اور یہ سچ سن کر تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ پہلے یہ سمجھو بھولنا کیوں مشکل ہوتا ہے۔ انسانی ذہن ایک عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔ جو کام ادھورا رہ جائے ذہن اسے بار بار یاد کرتا ہے۔ جو سوال کا جواب نہ ملے ذہن اسے بار بار پوچھتا ہے۔ جو درد سمجھ میں نہ آئے ذہن اسے بار بار محسوس کراتا ہے۔ یعنی تم اسے اس لیے نہیں بھول پا رہے کیونکہ تمہارے ذہن نے اس کہانی کو ابھی تک مکمل نہیں سمجھا۔ تمہارے دل میں ابھی بھی ایک ادھورا پن ہے، ایک سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا، ایک زخم ہے جو ابھی تک بھرا نہیں، مگر یہ صرف ایک وجہ ہے۔ اصل وجہ اس سے بھی گہری ہے۔ پہلی خطرناک وجہ، تم نے اپنی پہچان اس سے جوڑ لی تھی۔ یہ سب سے گہری اور سب سے خطرناک وجہ ہے۔ جب ہم کسی سے بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اپنی پہچان اس شخص سے جوڑ لیتے ہیں۔ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے، میری زندگی وہ ہے جو اس کے ساتھ تھی، میری خوشی وہ ہے جو اس کے ساتھ ملتی تھی۔ اور جب وہ جاتا ہے تو صرف وہ شخص نہیں جاتا، تمہاری پہچان جاتی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد جاتا ہے، تمہاری خوشی کا ذریعہ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تم اسے بھول نہیں پاتے، کیونکہ اسے بھولنا تمہیں اپنے آپ کو بھولنے جیسا لگتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی پہچان کسی انسان میں ڈھونڈے وہ ہمیشہ کھوئے گا، کیونکہ انسان بدلتے ہیں، جاتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ اپنی پہچان اپنے رب میں ڈھونڈو، وہ کبھی نہیں بدلتا۔ دوسری خطرناک وجہ، تم نے اس رشتے کو حقیقت سے زیادہ خوبصورت بنا لیا ہے۔ یہ وجہ سن کر شاید تکلیف ہو، مگر یہی سچ ہے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے تو ہمارا ذہن ایک عجیب کام کرتا ہے، وہ اس رشتے کی تمام اچھی یادیں اٹھا لیتا ہے اور تمام بری یادیں دبا دیتا ہے، اور پھر ہم اس خوبصورت تصویر کو یاد کرتے رہتے ہیں جو اصل میں اتنی خوبصورت تھی نہیں۔ تم اسے یاد نہیں کر رہے جیسا وہ تھا، تم اسے یاد کر رہے ہو جیسا تم چاہتے تھے کہ وہ ہوتا۔ یہی خطرناک ہے، کیونکہ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے رو رہے ہو جو اصل میں موجود ہی نہیں تھا اور صرف تمہارے خیال میں تھا۔ سوچو، کیا تم نے اس رشتے کی تمام تکلیفیں یاد کی ہیں؟ وہ لمحے جب اس نے تمہیں تکلیف دی، وہ وقت جب اس نے تمہاری قدر نہیں کی، کہیں اور تم رو دیے۔ جب تم پوری تصویر دیکھو گے جب تب اصل فیصلہ کر سکو گے۔ تیسری خطرناک وجہ، تم نے خود کو سزا دینا شروع کر دی ہے۔ یہ وجہ سب سے چھپی ہوتی ہے مگر سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے تو ہم لاشعوری طور پر سوچتے ہیں شاید میں کافی اچھا نہیں تھا، شاید میں نے کچھ غلط کیا، شاید مجھے بہتر ہونا چاہیے تھا، اور پھر ہم خود کو سزا دیتے ہیں، درد میں رہ کر، یادوں میں ڈوب کر، آگے نہ بڑھ کر۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں خوش ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ رشتہ میرے لیے اہم نہیں تھا، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو خود پر ظلم کرے وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں خوش رہنے کے لیے بنایا ہے، سزا بھگتنے کے لیے نہیں بنایا۔ آگے بڑھنا اور اس رشتے کی بے قدری نہیں، یہ اپنی قدر کرنا ہے۔ چوتھی خطرناک وجہ، تم نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب سے گہری اور سب سے خطرناک وجہ ہے۔ جب ہم کسی کو بھول نہیں پاتے تو اصل میں ہم اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیرا فیصلہ غلط ہے، میری خوشی اسی میں ہے، مجھے وہی چاہیے جو تو نے لے لیا مجھ سے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تکلیف اور زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ جب تم اللہ کے فیصلے کے خلاف لڑتے ہو تو تم ایک ایسی لڑائی لڑے ہوتے ہو جو تم کبھی جیت نہیں سکتے، اور اس لڑائی میں صرف تم ٹوٹتے ہو اور کوئی نہیں ٹوٹتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں توڑ سکتی، کیونکہ جب تم جانتے ہو کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا تو تم لڑنا چھوڑ دیتے ہو اور سکون آ جاتے ہیں۔ اب وہ راز جو آنکھیں تمہاری کھول دے گا، تم اسے اس لیے نہیں بھول پا رہے کیونکہ تم نے ابھی تک ایک کام نہیں کیا،
اور وہ کام ہے خود کو معاف کرنا. تم خود کو معاف نہیں کر پا رہے اس بات کے لیے کہ تم نے اس پر بھروسہ کیا, اس بات کے لیے کہ تم نے اتنا دیا, اس بات کے لیے کہ تم نے خود کو اس کے حوالے کر دیا. اور جب تک تم خود کو معاف نہیں کرو گے یہ درد نہیں جائے گا, یہ یادیں نہیں جائیں گی, یہ زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی. آج اپنے آپ سے کہو میں نے جو کیا محبت سے کیا, میں نے جو دیا دل سے دیا, میری محبت میری طاقت تھی, کمزوری نہیں تھی, اور جو میرے ساتھ ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا. میں خود کو معاف کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی بہادری یہ نہیں کہ کسی اور کو معاف کرو, سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ خود کو معاف کرو اور آگے بڑھو. یہ ہے وہ راز, خود کو معاف کرو, اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور اس دروازے سے نکلو جو کب کا بند ہو چکا ہے. کیونکہ جب تک تم پرانے دروازے پر کھڑے رہو گے اللہ کا کھلا ہوا دروازہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. آج سے ایک فیصلہ کرو, خود کو معاف کرو, آگے بڑھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ جو آگے ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو پیچھے چھوٹ گیا. کیونکہ کائنات نے آج تک کسی ایسے انسان کو ضائع نہیں کیا جس نے ٹوٹ کر بھی اللہ کا دامن تھاما ہو. نیچے کامنٹس میں ضرور لکھو کون سی وجہ نے تمہاری آنکھیں کھول دیں, اور جسے آج یہ سننے کی ضرورت ہے اسے ضرور ٹیگ کرو, اسے یہ ویڈیو ضرور بھیجو. ایون اپنی فیملیز کے ساتھ بھی, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, اپنی عزیزوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرو. شاید ہی یہ ویڈیو کسی کے لیے جینے کی وجہ بن جائے اور وہ جیتے جی جو مر رہا ہے اس سے بچ جائے اور خوش ہونا شروع ہو جائے اور اپنا نیا دروازہ یعنی اللہ کی طرف ہو جائے. مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید حسن آز بھی ضرور سبسکرائب کریں. ہمیں کہتے ہیں سید حسن آز. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.